تو میں یہاں بیٹھ جاتا اب ہم وہاں سے پڑھاؤں. تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا میں نے آپ کو پورے مرکز کا ٹور دیا, تمام جتنے بھی کلاسز ہوتے ہیں ہمارے مرکز میں سب کو میں نے آپ کو دکھایا, اور ابھی آپ نے عزیزی لائبریری بھی دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مرکز کے صدر المدرسین حضرت مفتی شاہد مصباحی صاحب اللہ سے, اور حضرت سے کچھ سوالات کرتے ہیں مرکزی دارالقراءت کے قیام کے بارے میں, یعنی ایک مختصر تعارف نامہ. پھر اس کے بعد ہم حضرت سے کچھ ایڈمیشن کے حوالے سے کہ جو بچے یہاں پر خواہش مند ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے, اور یہاں پر کتنے شعبے جات ہیں, تو ان حوالے سے میں حضرت سے بات کروں گا. تو حضرت سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے مرکز کے بارے میں کہ سب سے پہلے چند باتیں مرکزی یعنی مختصر تعارف نامہ بیان فرما دیں, پھر اس کے بعد آگے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اہل سنت و جماعت میں تجوید القراءت کے حوالے سے بڑی کمیاں پائی جاتی تھیں اور اب بھی پائی جا رہی ہیں. تو تجوید القراءت کے علم کو فروغ دینے کی نیت سے سن 2005 میں مرکزی دارالقراءت کا قیام عمل میں ہے. اس میں ابتداءً تو پھر سے بولنا پڑے گا نہیں یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا سن 2005 میں اس ادارے کا قیام ہوا, اور کچھ ہی سالوں کے اندر ادارے کی تعمیری کام کی تکمیل ہوئی, اور چند سالوں کے اندر ادارے نے اپنے بہترین تعلیم و تربیت کی وجہ سے پورے ہندوستان اور خاص طور سے بہار, بنگال, اڑیسہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں اپنی خاصی شہرت حاصل کی. اس میں اساتذہ کرام کی بڑی محنتیں رہیں, انتظامیہ کی بڑی محنتیں رہیں, اور تجوید القراءت کے ساتھ قدر کے ساتھ قرآن پڑھنے کا رواج قائم ہوا. جو عام طور پہ پہلے غیروں کے یہاں اپنے بچوں کو صرف قرآن صحیح پڑھانے کی نیت سے بھیجتے تھے, وہ دھیرے دھیرے اس ادارے کی طرف اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے لگے. یہ مختصر تعارف ادارے کے قیام کا ہے. سن 2010 میں باضابطہ درس نظامی کا قیام عمل میں آیا, جس میں اعدادیہ سے رابعہ تک کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا, اور درس نظامی کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اور ادارے کے بھی دیگر معاملات کو دیکھنے کے لیے ادارے کی انتظامیہ نے عالم اسلام کی عظیم شخصیت خیر ازکیہ صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی ان کو ادارے کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا, اور حضرت کی خدمات حاصل کی. حضرت کی خصوصی توجہ اس ادارے پہ رہتی ہے. حضرت سال میں کم از کم 3 مرتبہ 4 مرتبہ ضرور ادارے میں تشریف لاتے ہیں, اور ادارے کے سارے کاموں کو تعلیم, تربیت, اساتذہ, طلباء, انتظامیہ ہر ایک کے معاملات کو پورے غور سے دیکھتے ہیں. کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. در حقیقت یہ ادارہ آج جو کچھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اس میں حضرت مصباحی صاحب کی خصوصی توجہات شامل ہیں. اور ساتھ میں ادارے نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اور شعبہ قراءت کی خصوصی دیکھ ریکھ کے لیے حضرت قاری احمد جمال صاحب قبلہ کو بھی ادارے کا سرپرست مقرر کیا ہے. ان حضرات کی خصوصی توجہات رہتی ہیں, موقع بموقع ادارے تشریف لاتے ہیں اور اپنی رہنمائیوں سے نوازتے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ ادارہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے. ماشاء اللہ. تو حضرت جیسا کہ آپ نے بیان کیا مرکز کا ایک مختصر تعارف, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ 2010 سے شعبہ درس نظامی کو بھی یہاں پر باضابطہ لایا گیا عمل میں. تو ساتھ میں آپ یہ بھی واضح فرما دیں کہ کتنے شعبے جات پر یہاں پر کام ہے, جیسے مثلا صرف یہاں پر صرف شعبہ درس نظامی نہیں بلکہ اور بھی دیگر شعبے یہاں پر ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرما دیں.
بہت سارے لوگوں کو نام کی وجہ سے، نام ادارے کا چونکہ مرکزی دارالقرات ہے، جی جی اس سے شبہ ہوتا ہے جی کہ شاید ادارے میں صرف تجوید و قرات کے حوالے سے ہی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ادارے میں کل باضابطہ 4 شعبے ہیں: ماشاء اللہ۔ شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ تجوید و قرات۔ شعبہ تجوید و قرات میں بھی تھوڑی سی جی میں وضاحت کرنا چاہوں گا جی کہ شعبہ تجوید و قرات میں یہاں 2 حصے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیں 3 حصے ہیں۔ جی ایک تو قرات خصوصی کے نام پہ ہے، یہ 2 سالہ کورس ہے، جس میں امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قرات مشہور ہے، جی اس کے مطابق 2 سال میں قرات کی تمام کتابوں کی تدریس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پورا قرآن قدر میں، تدبیر میں اور ترتیب ملا کر کے، بعض مقامات پر ترتیل، بعض مقامات پر تدبیر، جی اور اکثر و بیشتر حصہ حدر کے ساتھ مکمل کروایا جاتا ہے۔ جی یہ قرات حفظ خصوصی کے نام سے ہمارے ادارے میں مشہور ہے۔ جی قرات کا ایک اور شعبہ ہے جو عام طور پہ اہل سنت و جماعت کے مدارس میں مفقود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے اس شعبے کو فروغ دینا چاہیے، وہ یہ کہ درس نظامی کے ساتھ درجہ اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ قرات حفظ کو مکمل کروایا جاتا ہے۔ 3 سال میں قرات حفظ کی مکمل کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، اور پورا قرآن حدر، تدبیر اور ترتیل کے ساتھ مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ یہ آج کی ضرورت ہے اس لحاظ سے، کیونکہ خاص طور سے وہ طلباء جو غیر حافظ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور قرآن درست طریقے پہ نہیں پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات اگر بالا فاسد ہو گیا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے اپنی جماعت میں بے پناہ بے توجہی برتی گئی ہے اب تک، اور اب بھی برتی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور سے اپنے نصاب میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو درجہ رابعہ تک بھی بچے پڑھ لیں، تاکہ نماز پڑھانے کا معاملہ ہو، خود اپنی نمازوں کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات اچھے ڈھنگ سے انجام دے سکیں۔ اس کے لیے بھی ادارہ یہ خصوصی کوشش کر رہا ہے، اور چند ہی ادارے ہیں جہاں پہ قرات حفظ عمومی کے نام سے اس طرح کے کورس ہیں۔ جی ایک اور نئی چیز یہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے لیے قابل تقلید بھی ہے، اور اپنی پوری جماعت میں میری معلومات کی حد تک باضابطہ 7 عشرہ کا کورس کہیں نہیں ہے، جس میں جو 2 سالہ کورس ہے، اور جس میں جامعہ ازہر سے فارغ فضلاء اور قرہ پڑھاتے ہیں، اور اس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں تمام جامعہ ازہر یا عربی کتابیں داخل نصاب رکھی گئی ہیں، خاص طور سے شاطبیہ اور قرہ ہے، اور اجرا کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس شعبے میں داخلے کے لیے اس کا مولوی ہونا، یعنی درجہ رابعہ تک پڑھا ہوا ہونا لازم و ضروری قرار دیا ہے، ساتھ ہی وہ قرات حفظ مکمل ہو، درجہ حفظ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو اہل سنت و جماعت میں بالکل ہی مفقود ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس شعبے کو مزید ترقی دیا جائے، مزید بہتری لائی جائے، اس کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ یہ قرات شعبہ قرات سے متعلق ایک تفصیلات تھیں۔ ایک شعبہ درس نظامی ہے، شعبہ درس نظامی میں ہمارے یہاں اعدادیہ سے رابعہ تک کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اور رابعہ کے بعد پھر ہمارے طلباء جامعہ شفیہ مبارک پور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہیں۔ مزید ایک بات کی اور وضاحت یہاں کر دیں درس نظامی کے حوالے سے کہ مرکزی دارالقرات کا الحاق کب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ہوا، اور یہاں کے بچے جماعت رابعہ پڑھنے کے بعد وہاں جاتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے، بچے کیسے وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور یہاں سے کتنے بچے وہاں جا سکتے ہیں اور کتنے بچوں کو وہاں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ یہ چیز میں نے ذکر کیا کہ سن 2010 میں باضابطہ درس نظامی کا آغاز ہوا، 2010 سے لے کر کے 2014 تک، کل 4 سال تک ادارے میں درس نظامی کی جو تعلیم ہوئی وہ حضرت مصباحی صاحب کی دیکھ ریکھ میں، ان کی نگرانی میں ہوئی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ امتحانات خاص طور سے سالانہ سارے پرچے جامعہ شفیہ مبارک پور سے بن کر کے آتے ہیں، جو اب بھی ہوتے ہیں، اور وہیں کے اساتذہ یہاں آ کر کے کاپیاں چیک کرتے ہیں۔ حضرت مصباحی صاحب قبلہ نے، ذمہ داران اشرفیہ نے اس 4 سال میں جب ادارے کے تعلیمی معاملات کو اطمینان بخش پایا تو 2014 میں باضابطہ جامعہ شفیہ مبارک پور سے اس کا معادلہ ہوا، اور اس کی اجازت فرمائی۔
15 बच्चों को इस बात की इजाज़त होती है कि दर्जे राबिया के दर्जे खामसा के लिए अशरफिया में जाए। जी अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, मुआदले का मफ़हूम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर के कोई टेस्ट देते हैं, बल्कि शशमाही और सालाना इन दोनों के इम्तहानात बाज़ाब्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वहीं जाकर इन्हीं तलबा के साथ उन्हीं पर्चों के ज़रिए हुआ करता है। और साथ ही साथ दर्जे खामसा में बिला टेस्ट दाखिले के लिए एक शर्त इदारे की तरफ से जामिया अशरफिया की तरफ से ये है कि वो 50% नंबर हासिल करें। कि आम तलबा के लिए दर्जे जामिया अशरफिया में दर्जे राबिया से खामसा में जाने के लिए सिर्फ 33% लाजिम है। जी जी ये 33% कोई तालिब इल्म अगर हासिल कर लेता है तो उसे दर्जे खामसा में तरक्की मिल जाती है। लेकिन हमारे तलबा अगर 50% मजमूई नंबर हासिल करते हैं तब जाकर के उनको तरक्की दी जाती है। ये अगरचे जामिया अशरफिया मुबारकपुर की तरफ से सख्त कैद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है, हमारे तलबा मेहनत करते हैं, असातिज़ा कोशिशें करते हैं, हज़रत मिसबाही साहब की खुसूसी तवज्जुहात हैं जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर बच्चे, बल्कि ये कह लें कि 95% बच्चे अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जामिया अशरफिया मुबारकपुर के इम्तहानात में कामयाब होते हैं और दर्जे खामसा में उनका दाखिला मंजूर होता है। जैसा कि इसमें एक बात मैं और जोड़ दूँगा, जी बड़ी खुशी की बात यह है कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर से जो बच्चे फ़ारिग होते हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो नुमाया नंबरों से वहाँ फ़ारिग होते हैं, और बाज़ तलबा ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ से तखस्सुस भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि हज़रत ने आपने तमाम शोबेजात के बारे में बताया कि यहाँ 4 शोबे तकरीबन हैं हमारे मरकज़ में, तो साथ ही में जिस तरीके से आपने शोबे तजवीद व क़िराअत के बारे में बताया, तो जैसे शोबे तजवीद व क़िराअत में क़िराअत सबा का क़याम यहाँ पर हुआ, तो जैसे कि आपने बताया कि ये शोबा, ये समझ लें आपकी 99% हमारे दीगर, अगर हम दीगर मदारिस में देखें अपने अहले सुन्नत वल जमात में, तो मफ़क़ूद है, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क़याम है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर लहजात कुरानिया भी सिखाया जाता है, जो कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कहीं भी नहीं है सिवाय एक मरकज़ी दारुल क़िराअत के। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, शोबा क़िराअत के हवाले से मैंने बताया कि हमारे इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से इदारे के सदर आला हाजी मुख्तार सफ़ी साहब जी उनकी कुरान से सुनने से पढ़ने से एक ख़ास लगाव है। जी ये भी एक वजह है कि वो तजवीद व क़िराअत के हवाले से हमारे यहाँ काम ज़्यादा करने की कोशिशें होती हैं। जी इदारे की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में जो अच्छे तलबा हैं जी और किसी वजह से वो अपनी तालीम आला दर्जे तक हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनमें से चंद तलबा को हज़रत क़ारी अहमद जमाल साहब की रहनुमाई पर हमने जामिया अज़हर मिस्र भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2 हज़रात अब वहाँ आला तालीम हासिल करके इदारे तशरीफ़ ला चुके हैं और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनमें से एक क़ारी आले हसन अज़हरी हैं जो ख़ास तौर से शोबे मैं नाज़रीन को ख़ास बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो मोहतरम क़ारी अहमद हुसैन अज़हरी साहब क़िबला हैं, बाज़ाब्ता इन्होंने जामिया अज़हर में रह करके 3 साल ख़ास तौर से लहजात कुरानिया पे मेहनत की, और लहजात कुरानिया में जो उसूल हुआ करते हैं यानी अरबों के जो लहजे हैं उस पर उन्होंने कुरान करीम की तिलावत में महारत हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके आने के बाद से अपने इदारे में तलबा के अंदर एक नई तरह का शौक़ देखा गया और वो मुख्तलिफ़ लहजात में कुरान सीखने की कोशिशें करते हैं। क़ारी साहब भी बड़ी तवज्जो देते हैं, यहाँ तक कि खाली घंटियों में और उसके अलावा फजर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद भी अगर कोई तालिब इल्म शौक़ ज़ाहिर करता है और लहजा सीखना चाहता है तो उसके लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। और इस तरह के हज़रात हैं इदारे में और कोशिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की तरह ख़ास तौर से लहजात में भी उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर काम होगा इंशाअल्लाह। और हज़रत साथ में हमारा जो इसके बाद वाला जो सवाल है वो ये है कि अभी गालिबन साथ ही अभी सालाना इम्तिहान भी करीब में है, तो सालाना इम्तिहान के बाद 17 फरवरी को जलसे दस्तार बंदी होने को है। तो जैसा कि यहाँ पर हिफ्ज़ और रिवायत हफ्स और क़िराअत सबा के बच्चों को दस्तार बंदी दी जाती है, तो दस्तार बंदी देने के लिए क्या कुछ उसूल भी यहाँ पर हैं कि सारे बच्चों को ही दस्तार बंदी दे दिया जाता है, या उसके लिए कुछ परसेंटेज लाना ज़रूरी होता है कि आप इतने % नंबर लाएंगे तभी आपको दस्तार बंदी दी जाएगी वरना नहीं?
माशाअल्लाह, उम्दा सवाल आपने किया। जी और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए जी। ये सवाल मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। जी बिल्कुल, क्योंकि ताकि हज़रत मैं साथ में जी। ये भी ऐड कर दूँ, क्योंकि मैंने अक्सर मदारिस को देखा है जहाँ पर इस चीज़ का एहतमाम बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा 30% नंबर लाए, 20% और बेहतर सवाल पूछा। हमारे इदारे से दो तरह के तलबा फारिग होते हैं, एक दर्जे हिफ्ज़ से और एक दर्जे क़िराअत ख़ुसूसी से। दर्जे हिफ्ज़ में फ़राग़त के लिए हमारे यहाँ दो तरह की शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तालिब इल्म 6 दिन में 6 नशिस्त में 5-5 पारे करके पूरा कुरान सुना है अपने उस्ताद के पास। फिर उस्ताद इस बात की तायीद और तौसीक़ करते हैं तो उनका नाम फ़ारिग़ीन की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन यही सिर्फ शर्त नहीं है, बाज़ाब्ता बाहर से आए हुए मुम्तहिन के ज़रिए जो सालाना इम्तिहान होता है, उस इम्तिहान में फ़ारिग होने वाले हर तालिब इल्म के लिए तजवीद में 75% और याददाश्त में 75% नंबर लाना ज़रूरी है। यानी इदारे से फ़ारिग होने वाले तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि इम्तिहान सालाना में 75%, याददाश्त में 75%, रियायत तजवीद में नंबर हासिल करें, साथ ही साथ 6 नशिस्तों में पूरा कुरान सुनाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 12, 15, 16 की तादाद में जो एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना देते हैं। यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह करूँ, एक नशिस्त में कुरान सुनाने का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ फजर के वक्त बच्चा शुरू किया और इशा के वक्त तक ख़त्म कर दिया। इसके लिए बड़ी मेहनतें, बड़ी तवज्जो, बड़ी कोशिशें होती हैं। पहले मरहले में तालिब इल्म 5-5 पारे का अपने उस्ताद के सुनाता है, फिर उसके बाद 10-10 पारे सुनाता है, फिर वो 15-15 पारे करके सुनाता है, फिर 20-20 पारे करके सुनाता है। फिर जब उस्ताद ये महसूस करते हैं कि अब इसके अंदर पुख्तगी आ गई है, एक बार में पूरा कुरान सुना लेगा, तो उसके लिए नशिस्त का अहतमाम होता है। आम तौर पे नशिस्त की तैयारी करने में तकरीबन 1 महीने लग जाते हैं और इस दरमियान तालिब इल्म बेपनाह मेहनत करता है, खूब कोशिशें करता है, असातिज़ा रहनुमाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उसके नतीजे में कोई तालिब इल्म एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान सुनाता है। दूसरा वो शोबा जिससे हमारे यहाँ बच्चे फारिग होते हैं वो क़िराअत का शोबा है। क़िराअत हफ्ज़ में फ़राग़त के लिए इदारे की तरफ से ये लाज़िम और ज़रूरी है कि तालिब इल्म क़िराअत की किताब में 60% नंबर हासिल करें और ये इम्तिहानात कारी अहमद जमाल अज़ीज़ी साहब क़िबला की रहनुमाई में होते हैं। पर्चे वो खुद बनाते हैं, कापियाँ वो खुद चेक करते हैं, ख़ास तौर से साल आखिर की तरफ यूँ ही हद्र, तदवीर, तरतीब, इजराए क़वाइद, इजराए रस्म, इन सब में भी तालिब इल्म का नंबर 60% होना ज़रूरी है। अगर कोई तालिब इल्म 60% नंबर नहीं हासिल करता तो ऐसे तालिब इल्म को हम दस्तावेज़ी नहीं देते हैं, सनद नहीं देते। ये इदारे की तरफ से एक कोशिश है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छी कोशिश है माशाअल्लाह। हज़रत बस लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि मरकज़ी दारुल क़िराअत में एडमिशन टेस्ट और एडमिशन कार्रवाई, एडमिशन तफ़सीलात और क्या यहाँ पर फ़ीस भी बच्चों को देने होते हैं, इन सब के क्या प्रोसेस है, तफ़सीलन आप इसको बयान फरमा दें और किस तारीख में कौन से टेस्ट होते हैं। इदारे में जो तलबा दाखिला लेना चाहते हैं, अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे फ़ायदा हासिल करते हुए हम लोग रमज़ान के इब्तदाई अशरे में या दूसरे अशरे में एक ऐलान जारी कर देते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसमें तारीखों का ऐलान होता है और साथ ही साथ इदारे से एक दरख्वास्त दाखिला जारी किया जाता है। जो तलबा इस इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं, पहले मरहले में उन्हें ये काम अंजाम देना होता है कि दरख्वास्त दाखिला डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकाल करके, उसकी खाना पूरी करके, अपनी तस्वीर लगा करके, फिर उसे PDF बना करके या तस्वीर खींच करके इदारे की तरफ से जो नंबर जारी किए जाते हैं उन नंबरात को उनको हासिल करते हैं। पहले मरहले में तालिब इल्म का नाम दर्ज हो जाता है और अगर कोई तालिब इल्म सोशल मीडिया के ज़रिए अपना फॉर्म नहीं भर सकता कोई हरज की बात नहीं है। 9 शव्वाल तक, वैसे तो इदारा 7 शव्वाल से खुल जाता है और इदारे के ऑफिस में इस बात की आकर की इजाज़त है आपको कि 7, 8, 9 शव्वाल को आकर के दरख्वास्त फॉर्म हासिल कीजिए, दरख्वास्त दाखिला हासिल करें और उसको पुर करके ऑफिस में जमा कर दें। 10 शव्वाल को आम तौर पर दर्जे हिफ्ज़ का टेस्ट मुनक़िद होता है और 11 शव्वाल को दर्जात आलिया, दर्स निज़ामी, इदारिया से राबिया तक भी टेस्ट का एहतमाम होता है।
اور اس کے 1 یا 2 روز کے بعد درجہ قرات 7 اشرا اور درجہ قرات خصوصی کے لیے داخلہ ٹیسٹ آتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 سے 4 دن کے اندر کاپیہ وغیرہ چیک کر کے اور امتحانات کے داخلہ سے فارغ ہو کر کے جلد از جلد رزلٹ جاری کر دیا جائے. ادھر کئی سالوں سے امیدواران داخلہ کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے اور تقریباً تمام شعبہ جات کے 708 سے قریب داخلے کے امیدوار ہوتے ہیں، جبکہ گنجائش 100-110 کے قریب ہوا کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے رزلٹ میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، پھر بھی 16 شوال تک ہم لوگ رزلٹ جاری کر دیتے ہیں. رزلٹ جاری ہونے کے بعد منتخب طلباء کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کے آفس میں حاضر ہو کر کے وہ اپنا نام بتا کر کے داخلہ فارم حاصل کریں. داخلہ فارم پر کر کے ادارے میں جمع کر دیں. ان کا داخلہ ہو گیا، منظور ہو گیا. آپ نے ایک سوال پوچھا فیس کے حوالے سے. میں ایک بہت ضروری بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ ادارے میں فیس، داخلہ فیس اور ماہانہ فیس ضرور لیا جاتا ہے. داخلہ فیس 700 روپے ہے اور ماہانہ فیس 500 روپے ہے. لیکن یہ فیس پیسے جو لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ طالب علم کے لیے تعلیم میں رکاوٹ ہے. اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے تاکہ گارجین اس دینی لائن میں طلباء جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر بھی توجہ دے سکیں. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا کوئی حسن حال نہیں ہوتا. خود ان کے گارجین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا ہے تو ہماری پوری ذمہ داری ختم ہو. یہاں تک کہ وہ کامیابی، ان کی ناکامی سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ادارے نے اس معاملے کو گارجین سے جوڑنے کے لیے، ان کے تعلیمی چیز کو، تعلیم کو گارجین سے جوڑنے کے لیے یہ فیس کا نظام رکھا ہے. ورنہ الحمدللہ ادارے سے بہت سارے ایسے طلباء بھی ہیں جن کو ادارے کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے اور دیگر معاملات کا انتظام کیا جاتا ہے. بلکہ جو طالب علم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 4 سال 5 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ادارے کی طرف سے خصوصی طور پر ایسے طلباء کو لیے وظیفہ جاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ درجہ فضیلت تک کی تعلیم بلا روک ٹوک مکمل کر سکیں. یہ جاننا ضروری اس لیے ہے، میں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایسے ذمہ دار ہمارے پاس بھی بہت سارے اس طرح کے فون آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ادارے میں تو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم ہوتی ہے اور آپ چندہ بھی کرتے ہیں، پھر بچوں سے فیس کیوں لیتے ہیں. فیس لینے کی بنیادی وجہ یہ ہے، رہ گئی بات کوئی ایسا طالب علم ہے جو غیر مستطیع ہے، پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، اور الحمدللہ خود ادارے کی طرف سے ایسے طلباء کی معاونت کی جاتی ہے اور اس کو ماہانہ وظیفہ جاری کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے یہ تھے حضرت ہمارے رسید صاحب زندہ حضرت شاہد اسلامی صاحب. حضرت نے بہت ہی اچھے اسلوب میں تمام چیزوں کو سمجھایا کہ مدرسے کا یعنی ہمارے مرکزی دارالخیرات کا ایک مختصر سا تعارف نامہ بھی حضرت نے پیش کیا. ساتھ میں کتنے شعبے جات ہیں اس پر بھی حضرت نے روشنی ڈالا. ساتھ میں ہمارے مرکز کا الحاق جامعۃ الاشرفیہ سے کیسے ہوا، اور ساتھ میں ہمارے مرکز سے جماعت رابعہ پڑھنے کے بعد ہمارے بچے جامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جماعت خامنہ سے. ان تمام چیزوں کے بارے میں حضرت نے بہت اچھے انداز میں تمام چیزوں کو سمجھایا، اور یہاں پر ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں ان حوالے سے بھی حضرت نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا. تو بس یہ تھا ہمارا پورا مرکز کا ٹور اور مرکز کی تمام کلاسز جو میں نے آپ کو دکھایا اور مرکز کے بارے میں آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ عز و جل میں جلد ہی آپ کو ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. تو حضرت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اللہ کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا شعبہ ناظرہ کے بارے میں، تو یہاں کی جو عوامی بچے ہیں، قریب کے جو بچے ہیں جمشید پور شہر کے جو لوگ اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا یعنی شعبہ ناظرہ کا کوئی انتظام یہاں پر ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. میں نے ذکر کیا ادارے کا ایک اہم شعبہ ناظرہ ہے. جی. باضابطہ اس کے لیے ہمارے یہاں 4 اچھے حافظ القاری مقرر کیے گئے ہیں. شعبہ ناظرہ میں تعلیم نہایت ایمانداری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور حد میں اور تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ ہوتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ جو قرآن پڑھیں گے وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. ناظرہ کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ذکر کروں
اس مقصد کے پیش نظر کہ شہر کے جو خاص طور سے مدارس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. ہمارے یہاں درجہ ناظرہ کی تعلیم کا اہتمام صبح 7 بجے سے لے کر کے رات 8 بجے تک ہوا ہے. بیچ میں اس میں ظہر سے لے کر کے عصر تک وقفہ ہوا کرتا ہے. یہ ہم نے سہولت اس لیے کی ہے تاکہ شہر کا کوئی بھی بچہ ہو کسی طرح کا بھی اسکولی لائن میں پڑھنے والا ہو تو وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے وقت کے مطابق یہاں آ کر کے دینی تعلیم حاصل کر سکے, قرآن درست کر سکے, دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکے. بہت سارے بچے شہر کے ایسے ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی اسکول کی ٹائمنگ صبح 11 بجے تک ہوتی ہے. ایسے بچوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ 11 سے لے کر کے 1 بجے تک آ کر کے ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے وہ بچے ہیں جو جن کے اسکول کا وقت صبح 9 بجے سے ہے, ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ آ کر کے صبح 2 گھنٹے قرآن شریف پڑھ لیں, دینی تعلیم حاصل کر لیں, اس کے بعد وہ اپنے اسکول بھی چلے جائیں. کچھ بچے وہ ہیں جن کو اگر تعلیم کا موقع صبح نہیں مل پائے تو باضابطہ ہم نے اساتذہ کی تقرری کی ہے مغرب سے لے کر کے عشاء تک, لیکن مغرب سے عشاء کو تقریباً 2 گھنٹے پورے. یہ اس کے لیے خاص ہے کہ شہر کا کوئی بھی بچہ ناظرہ کے لیے, دینی تعلیم کے لیے, ابتدائی تعلیم کے لیے, بنیادی تعلیم کے لیے آ کر کے حاصل کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو مدارس خاص طور پہ شہروں میں ہیں ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اپنی قوم کے برائے نام ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید 2.5-3% طلبہ ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں, لیکن باقی قوم کے جو طلبہ ہیں وہ اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں. اگر وہ ابتدائی دنوں میں بچپن کے زمانے میں قرآن درست کرنے, نماز کا طریقہ سیکھنے, اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف ہو جائیں, اسلام کے مسائل سے واقف ہو جائیں تو آنے والی زندگیوں میں ان کو بڑی آسانیاں ہوں گی اور صراط مستقیم پر وہ رہیں گے.